بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں پیش آنے والے واقعات میں سے چند واقعات یہ بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک بڑھیا نظر آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی طرف قطعاً توجہ نہ دیجیے۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا ملا، اس نے بھی آواز دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی طرف بھی التفات نہ کرنے دیا۔ کچھ دور گئے تھے کہ تین آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوال کا جواب دیجئے۔ پھر بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو سر راہ کھڑی ہوئی ملی وہ دنیا تھی، جس نے بوڑھی عورت کا روپ اختیار کر رکھا تھا، اور دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی ہے۔ اور وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے رہا تھا وہ شیطان تھا۔ دنیا اور شیطان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف ملتفت کرنا چاہتے تھے، اور وہ تین آدمی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا اور جہنم کے خازن کو بھی دیکھا، جس کے نام مالک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے خازن کو آسمان میں دیکھا ہو، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، کہ تینوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے کھرچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت اور چغل خوری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک ہی دن میں زمین کے اندر بیج بھی ڈالتے ہیں اور کھیتی بھی کاٹ لیتے ہیں۔ کھیتی کاٹنے کے بعد ان کے کھیت پھر ویسے ہی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں جیسے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کھیتی کا کیا قصہ ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی سفر میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور کچلنے کے بعد ان کے سر اپنی سابقہ حالت پر لوٹ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، وقت پر ادائیگی نہیں کرتے۔ آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہوں پر چیتڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چراگاہوں میں زری اور زقوم چرتے پھر رہے تھے۔ یہ دونوں جہنم کے کانٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے 2 پتیلے رکھے ہوئے تھے، ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسرے میں کچا اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکے ہوئے بہترین گوشت کو نظر انداز کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، مگر وہ زانی اور فاجرہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک انہی کے پاس رہتے ہیں۔ ان میں بہت سی وہ عورتیں بھی ہیں جو حلال اور طیب مردوں کو چھوڑ کر زناکار اور بدکار مردوں کے ساتھ اپنی راتیں بسر کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مکڑی کے قریب سے ہوا۔ اس مکڑی کی خاص بات یہ تھی کہ جو شخص بھی اس کے پاس سے گزرتا یا جو چیز بھی اس کے نزدیک جاتی وہ اس کو پھاڑ ڈالتی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی قوم پر سے بھی گزر ہوا جس کے افراد لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور ان کے ڈھیر پر ڈھیر لگا رہے تھے، حالانکہ ان میں ان لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی، مگر وہ جمع کرتے چلے جا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں اور لکڑیوں کا وزن کیوں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگوں کی امانتوں اور حقوق کا بار گراں موجود ہے، مگر وہ بددیانتی کر کے اور حقوق مار کر اپنا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ملے جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ ایک بار کٹ جانے کے بعد وہ پھر اپنی حالت پر واپس آ جاتی، پھر ان کو کاٹا جاتا، وہ پھر صحیح ہو جاتی۔ یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔